تو دوستان محترم، یہ میری بات یاد رکھنا، سب آئے، سب دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور جس نے قادیانیوں کی حمایت کی یا جس پلیٹ فارم پہ اسلام کی مخالفت کی، یہ بات یاد رکھنا وہ دولت کے نشے کے اندر آ کر یا اقتدار کے نشے کے اندر آ کر، تو یہ میرا پیغام یاد رکھنا، حشر ان کا بھی یہی ہوگا، انہیں معلوم نہیں، لیکن حشر ان کا بھی یہی ہوگا، انہیں معلوم نہیں، لیکن کہ شاید دین حق کا چراغ ہوائے تند میں بھی باوست چلتا رہتا ہے، کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند میں بھی باوست چلتا رہتا ہے، وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ آج اگر کسی جگہ پہ ہم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس کے اقتدار کی وجہ سے نہیں، اس کے وزیر اعظم بننے کی وجہ سے نہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہونے کی وجہ سے نہیں۔ آج اگر ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں تو بحیثیت اس لیے کہ انہوں نے قادیانیوں کی اس قرارداد کو لے کر پارلیمنٹ پہنچے، علماء حق کا ساتھ دیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے تک بھٹو جو ہے وہ میدان عمل میں رہے۔ اس وجہ سے آج ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر مصطفیٰ کی امتی جو ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرے، اور جو بھی محبت کرتا ہے ہم تو منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات ہو، وہ جناب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی بات ہو، وہ جناب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آج تک مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دیا اور آگے قیامت تک دیتے رہیں گے، یہ بات یاد رکھنا، ہر مصطفیٰ کے ختم نبوت کے سپاہی کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلام عقیدت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور ملک پاکستان کے اداروں اور ملک پاکستان کی بالخصوص پاک فوج کو قدم قدم پہ دارین کی برکت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔